اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر کیا تھا، کثرت تلاوت قرآن اور ذکر موت۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ذکر موت یعنی آخرت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اس حوالے سے نوید بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایمان بالآخرت کس طرح آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کثرت تلاوت قرآن اور کثرت موت کا ذکر کیا تھا، تو کسی کا اچھا قول ہے یہ کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت اسی وقت آ جاتی ہے۔ یہ چھوٹی ایک قیامت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کا عمل کا دائرہ اور دروازہ بند ہو گیا، اب تو قیامت میں نتیجہ ہی نکلے گا۔ تو کہا تھا جگر مراد آبادی نے، ارباب ستم کی خدمت میں اتنی سی گزارش ہے میری، دنیا سے قیامت دور سے ہی، دنیا کی قیامت دور نہیں، تو یہ موت تو یہ دنیا کی قیامت ہے، اور جو مر گیا گویا اس کی تو پھر قیامت وہ آ ہی گئی، گویا آخرت اس کی آ ہی گئی، اب تو آخرت میں نتیجہ نکلے گا۔ ابھی جو ایمان بالآخرت ہے، یہ ایمان بالآخرت اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ سب سے زیادہ انسان کے کردار پر، اس کی تبدیلی پر اثر اسی ایمان کا ہوتا ہے۔ جس آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں کہیں پر بھی تنہا نہیں ہوں، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میرا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بات ہر بڑی بات وہ تحریر میں لائی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اس کے حوالے سے باس پرس ہوگی، مجھ سے پوچھا جائے گا، ایک ایک عمل میرا میرے سامنے آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی شر کا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا۔ یہ احساس انسان کو تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے گا۔ انسان پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، معاشرے میں لوٹ مار نہیں کرے گا، کرپشن نہیں کرے گا، کسی کے مال، کسی کی جان، کسی کی عزت کو بٹا نہیں لگائے گا۔ تو اگر معاشرے کی اصلاح ہم چاہتے ہیں تو معاشرے کی اصلاح میں سب سے زیادہ مؤثر کردار کون سے ایمان کا ہوتا ہے؟ وہ ایمان بالآخرت کا، اکاؤنٹیبلٹی کا ایک احساس، جواب دہی کا احساس، یہ ہے کہ جو ایمان بالآخرت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ کہ اس میں انسان کی ایک انفرادی زندگی ہے جو اس کی اپنی زندگی ہے، ایک ہے اجتماعی زندگی جہاں پہ اس کے معاملات دوسروں کے ساتھ ہونے ہیں۔ تو ایمان بالآخرت کا زیادہ تعلق انفرادی اصلاح سے ہے یا ان معاملات کو درست کرنے سے ہے جو اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں؟ دیکھیے، آپ کا بڑا اچھا عملی سوال ہے کہ بلا شبہ اس کا تعلق دونوں گوشوں سے ہے کہ اگر میرے اپنے جو ہے وہ شب و روز اس احساس کے تحت بسر ہو رہے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میں انڈر نوٹس ہوں اور میں نگرانی کے تحت ہوں اور مجھے اس کا حساب کتاب دینا ہے، تو ظاہری بات ہے میرا نامہ اعمال سیاہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن مجھے جواب دہی میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کا بڑا ایک فائدہ اجتماعی طور پر معاملات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ایک پوری سورت کا نام اسی حوالے سے ہے، اور اس سورت کے آغاز میں اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھایا جانا ہے؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس روز کے تمام انسان تمام جہانوں کے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ایمان بالآخرت کا بڑا گہرا تعلق معاملات سے ہے، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ کے یہاں حساب کتاب ہونا ہے تو میں کسی کو ناپ تول کے اندر کمی کر کے دوں۔ میں حاصل کیا کر لیتا ہوں ناپ تول میں کمی سے؟ تف، عربی میں کہتے ہیں بڑی حقیر سی شے کو۔ جب ایک آدمی ترازو میں ڈنڈی مارتا ہے
1 کلو تولتا ہے تو اس میں کتنا بچا لیتا ہوگا؟ 10 گرام، 20 گرام، 100 گرام. لیکن تل کی اوٹ کے پیچھے کیا ہے؟ پہاڑ ہے. اس کا مطلب یہ اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس کو یقین ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں کرے گا. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ سورۃ المطففین جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں ناپ تول ہی کا ذکر آیا ہے. اب یہ میرے خیال سے صرف ایک اشارہ ہے، ایک مثال ہے کسی ایک معاملے کی. جی. معاملات تو انسان کو جو دنیا ہے اس سے بے تحاشا معاملات ہوتے ہیں، لہٰذا ہر معاملے میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس حوالے سے کچھ آپ روشنی ڈالیے. بالکل آپ صحیح نتیجے پر پہنچے ہیں. اس سے اصول کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے کہا کیا گیا؟ کہا گیا کہ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. اس سے رہنمائی کیا ملی؟ کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے. ہونا کیا چاہیے کہ اگر میں چاہتا ہوں مجھے پوری پوری چیز ملے تو مجھے دوسروں کو بھی پوری پوری چیز دینی چاہیے. جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ میں دوسروں کے لیے پسند کروں. اس حوالے سے مسند احمد میں ایک واقعہ آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک حکم پر عمل کرنا میرے لیے بہت دشوار ہے، مجھے اس کی اجازت دے دیں. پوچھا کون سی بات؟ اس نے کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، باقی اس کے علاوہ میں ہر حکم پر عمل کروں گا. تو ظاہری بات ہے کہ اس پر غصہ آنا چاہیے تھا. صحابہ کرام کو غصہ آیا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. اس سے پوچھا کس سے زنا کرو گے؟ اپنی بہن سے کرو گے؟ نہیں نہیں. اپنی ماں سے کرو گے؟ نہیں نہیں. اپنی بیٹی سے کرو گے؟ نہیں نہیں. تو کہا تم جس سے زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اپنے لیے تم کچھ اور پسند کر رہے ہو، دوسرے کو کچھ اور پسند کر رہے ہو. اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا کے نتیجے میں اس کو آئندہ کے لیے پارسا کر دیا. تو ہمیں اصول یہ رکھنا چاہیے کہ مومن وہ ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر میں نے کسی کا زیادتی کی ہے تو پھر میں تیار رہوں کہ میرے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. کسی کا شعر ہے کہ کل جگ نہیں کر جگ ہے، یا دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے. اگر میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. نوید صاحب یہ بتائیے کہ جیسے معاملات کے حوالے سے ایک چیز کا ذکر آیا کہ جی ناپ تول، حقوق و فرائض بھی انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. آخرت کا تعلق، آخرت کے حوالے سے حقوق و فرائض کی کیا اہمیت ہے؟ آصف صاحب، یہ جو میں نے سورہ مطففین کی آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ آیات جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے بلکہ خود ہی فرمایا کہ بظاہر اس میں صرف ناپ تول کا ذکر ہے، لیکن ایک بڑا وسیع مفہوم ہے اس میں. یہیں پر رہنمائی ملتی ہے کہ حقوق اور فرائض کے اندر بھی انسان کو ایک توازن رکھنا ہے. حقوق اور فرائض ہوتے کیا ہیں؟ کہ جو آپ کے حوالے سے میرا حق ہے وہ آپ کا فرض ہے، اور میرا جو فرض ہے آپ کے حوالے سے وہ آپ کا کیا ہے؟ حق ہے. لیکن آج ہمارا اکثر و بیشتر معاملہ کیا ہے؟ ہم حقوق کے حوالے سے تو بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور حقوق کے حوالے سے ہم بہت زیادہ لڑتے بھی ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے فرائض سے کیا کرتے ہیں؟ پہلو تہی کرتے ہیں. لہٰذا آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حقوق اور فرائض کے اندر ایک توازن پیدا کریں کہ اگر میں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں تو مجھے اپنے فرائض بھی تو پورے ادا کرنے ہیں. یہ نہ ہو کہ حقوق کے حوالے سے تو بہت زیادہ مجھے ایک گرم جوشی ہو اور اپنے فرائض سے کیا ہے میں پہلو تہی کر رہا ہوں. یہ اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. حقوق کی جنگ چل رہی ہے. ہم حقوق لیں گے اور ہمارے حق تو، اور حقوق یا موت، مر جائیں گے حقوق لیں گے. لیکن تم اپنے فرائض بھی ادا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اس حوالے سے بڑی کوتاہی ہے. اکثر و بیشتر اداروں میں ملازمین اپنے فرائض سے ادا نہیں کرتے، لیکن حقوق کے حوالے سے ان کو بہت فکر ہوتی ہے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اور یہ ہے کہ یہ بینیفٹس دیے جائیں، یہ بینیفٹس دیے جائیں. اسی طرح سے اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسے بھی سیٹ ہیں کہ جو کام زیادہ لیتے ہیں، ملازمین کی مجبوری سے، معاشی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے جتنے حق بننے چاہیے، اگر ادارے کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں ان کو بھی شریک کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو اس میں حقوق اور فرائض کا ایک توازن اور اس کے حوالے سے ایک صحیح رویہ، اس کی بھی رہنمائی ملتی ہے. آخرت میں حقوق اور فرائض ہی کے حوالے سے شاید ایک وجہ یہ بھی بنے کہ فیصلہ کیا جائے
اور آپ نے سورۃ المطففین کا ذکر کیا جہاں پہ ناپ تول کا معاملہ آ رہا ہے، گویا ایک ترازو. تو کیا ایسی بات ہے کہ حقوق اور فرائض یہ ترازو کے دونوں پلڑوں پہ ہوں اور دونوں برابر ہوں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے مجھے ہر چیز کا حق ادا کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے نماز میں تطفیف کی ہے، یہی اس طرح استعمال کی. اس نے نماز میں کمی کی ہے، اس نے اللہ کو اس کا پورا حق نہیں دیا. نماز کے واجبات میں شامل ہے کہ ہر رکن کو بڑے سکون کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ادا کیا جائے. تو یہ میں نے کمی کر دی. والدین کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے. ربیانی صغیرہ، انہوں نے مجھے اس وقت پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا ہی نہیں تھا، انتہائی کمزور، انتہائی لاچار، انتہائی بے بستہ، کچھ نہیں کر سکتا تھا. لہٰذا اب ان کا حق ہے کہ جب میں بڑا ہوا ہوں تو میں ان کی خدمت کروں. لیکن میں نے ان سے اپنی تو خدمت پوری لے لی اور انہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا، اور اب جو انہیں میری خدمت کی ضرورت ہے تو میں اس وقت جو ہے پہلو تہی کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک تطفیف ہے. تو یہ تطفیف حقوق اور فرائض کے حوالے سے بڑی اہم ہے کہ میں اگر دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہا تو میری کیفیت بھی وہی ہے کہ چاہتا ہوں لوں تو پورا پورا، لیکن یہ ہے کہ جو مجھے خود کرنا ہے اس میں کمی کر دوں. تو یہ پوری کی پوری بحث یہاں پر ان آیات کے اندر موجود ہے. اس وقت وقفے کا موقع ہے. اب ہم وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. خوش آمدید. ہمارا موضوع جاری ہے آخرت اور معاملات کے حوالے سے. نوید صاحب یہ بتائیے، ترازو کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، کیا صرف ناپ تول ہی کی کمی کا معاملہ ہے جو ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، یا ناپ تول کی کمی کو آپ کہاں کہاں اس کو ڈپکٹ کریں گے؟ دیکھیے آصف صاحب، یہاں تو یہ آیا کہ لیتے ہیں چاہے ناپ کے لیں اور چاہے تول کے لیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور اگر ناپ کے یا تول کے دیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ترازو ہے اور اس کا ایک پلڑا ہے اور اس میں باٹ ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب تو جدید الیکٹرانک بیلنسز بھی آ گئے ہیں اور بھی گیجٹس آ گئے ہیں. مراد یہ ہے کہ انسان ہر حوالے سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. آج ایک بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے بجلی چوری کے حوالے سے، اس کا میٹر ہوتا ہے، لیکن اب میٹر میں ٹیمپرنگ کرتے ہیں، بجلی زیادہ لیتے ہیں، میٹر پہ کم شو ہوتے ہیں یونٹس، اور پیمنٹ ہم کم کرتے ہیں. اسی طریقے پر پیٹرول پمپس ہیں، گیس اسٹیشنز ہیں، وہاں میٹرز کے اندر جو ہے وہ ٹیمپرنگ ہوتی ہے. پھر اس کا تعلق صرف اس قسم کے گیجٹس اور یا میجرنگ ڈیوائسز سے نہیں ہے، اس کا تعلق پورا ہے. مثال کے طور پر اور بھی ہے، مثال کے طور پر سروسز ہیں. مجھے ایک کمپنی تنخواہ دے رہی ہے 9 سے 5 تک کے کام کی، اور مجھے 9 سے 5 کام کرنا ہے بالکل صحیح طریقے پر. تنخواہ تو میں پوری لوں لیکن میں دیر سے جاؤں اور ڈیوٹی آورز کے دوران میں وقت کو ضائع کرتا رہوں، تو میں نے لیا تو پورا بینیفٹ، لیکن میں نے سروسز اپنی کیا ہے وہ کم دی. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں معاملات کے حوالے سے، یہ بڑا وسیع ان کا ایک مفہوم ہے، اور اس حوالے سے بہت بڑی جامع ایک رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اس کو دیانتداری بھی ہم کہہ سکتے ہیں. بلا اگر ہم شبہ. ان نٹشل ہم بات کریں بلا مختصر بات، تو دیانتداری ہی دیانتداری ہے اور امانت کی پاسداری ہے. گویا اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں. اگر ایمان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے
تو پھر تو میرے سارے معاملات وہ بالکل صحیح ہوں گے. میں یہ تو کر لوں گا کہ کوئی میرا حصہ لے جائے. یہ سوال نہیں پیدا ہوتا میں کسی کا حصہ مار لوں. میں ڈیوٹی آورز اپنے پورے دیانتداری سے اپنے ادا نہ کروں, اپنی ڈیوٹی اپنے کام سی طرح نہ کروں, تجارت میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاؤں. ہمارے یہاں تو واقعات آتے ہیں ہمارے اسلاف کے کہ ملازم نے بغیر عیب بتائے ہوئے کوئی کپڑا کسی کو بیچ دیا. آ کر پوچھا تم نے بتایا تھا عیب؟ کہا نہیں بتایا. جاؤ اس کے بھاگ کے جاؤ, واپس لاؤ, اس کو عیب بتاؤ, اور عیب بتانے کے بعد جو دام طے ہو وہ لو. تو لہٰذا یہ اللہ کو مر کے جواب دینا ہے. تو اگر ایمان ہے تو امانت داری ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں. جو لوگ امانت داری نہیں کرتے یا جو لوگ معاملات کو درست نہیں رکھتے, قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بتائیے کہ ان کا کیا انجام ہے یا کیا صورت ہے؟ آپ نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے. اللہ کے رسول صحابہ کرام سے بعض اوقات سوال جواب کے ذریعے سے ان کی تربیت اور تزکیہ کرتے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ مفلس کون ہے. عام طور پر صحابہ کرام کا بڑا اچھا جواب ہوتا تھا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, لیکن بعض اوقات کہتے تھے نہیں مجھے بتاؤ. تو صحابہ کرام نے وہ بات کہی جو کہ بالکل عام فہم ہے کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار, یعنی اس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو, مفلس ہے. آپ نے فرمایا نہیں, مفلس وہ ہوگا جس نے بڑی نیکیاں کی ہوں گی, نمازیں پڑھی ہوں گی, روزے رکھے ہوں گے اور دینی خدمات بھی کی ہوں گی, لیکن اس نے حقوق کے حوالے سے کچھ ظلم و زیادتی کی ہوگی. کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو ضرب لگائی ہوگی, کسی کو قتل کر دیا ہوگا, یہ سب. اب جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو تمام جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی وہ لوگ آ جائیں گے, اللہ سے آ کے فریاد کریں گے. تو اب وہاں پر تو کوئی کرنسی ایسی نہیں ہوگی کہ وہ پیسہ نکال کے کسی کو دے دے, اس کا حق واپس کر دے. تو اب ہوگا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں نکال کر ان کو دے گا کہ اس نے جس کی دنیا میں حق تلفی کی تھی, اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کی, ابھی بھی دعوے دار رہیں گے. تو پھر جو دعوے دار ہیں ان کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی, اور اس کے بعد اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس میں آپ نے جو بات بتائی کہ ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, بالکل صحیح ہے, وہ بھی ہمیں پے کرنا پڑے گا, اس کا بھی ہمیں حساب یا اس کو بھگتنا پڑے گا جو ہے وہ آخرت کے دن. دیکھیے آصف صاحب, سورہ حجرات میں آیت نمبر 11 اور 12 میں اسی قسم کی کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہیں جو کہ مجلسی برائیاں ہوتی ہیں. کہ میں محفل میں کسی کو تانا دے دوں, کسی کو ایسے نام سے پکاروں کہ جو اس کو پسند نہیں. یہ تو بہت کامن ہے آج کل, بہت ہی کامن ہے. ہم بعض اوقات پورے کمیونٹیز کے نام رکھ دیتے ہیں, پورے گروہ کا ایک معیوب نام رکھ دیتے ہیں, اور اس سے گویا ہم ان کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں, اور گویا اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھ رہے ہیں, دوسرے کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں. تکبر ہو گیا. یہ تکبر ہے, اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو لہٰذا کسی کا مذاق اڑانا گویا ایک قسم کے تکبر کی یہ بھی ایک صورت ہے. تو نہ مذاق اڑایا جائے, نہ تانا دیا جائے, نہ گالی دی جائے, نہ برے نام سے پکارا جائے. اور یہ حدیثوں میں آتا ہے یہ منافقت کی ایک علامت ہے کہ جس کی زبان سے بیہودہ گفتگو ہو رہی ہو, اس کی زبان سے گالیاں جا رہی ہوں. یہ بھی ایک قسم کی حق تلفی ہے. آپ کا حق ہے کہ میں آپ کا احترام کروں. اگر میں آپ کا احترام نہیں کر رہا, آپ کی توہین کر رہا ہوں, یہ بھی تطفیف کر رہا ہوں کہ جو ریسپیکٹ آپ کی ہونی چاہیے تھی, جو آپ کا حق تھا, میں نے وہ نہیں دی, میں نے اس میں کمی کر دی. کوئی ناپ تول کی کمی آ گئی. وہی ناپ تول کی کمی آ گئی. سورہ حجرات میں نے عرض کیا کہ اس میں 2 آیتیں ہیں, اور اس میں مجلسی برائیاں ہی بیان ہوئی ہیں. 3 برائیاں وہ ہوتی ہیں جو کہ فیس ٹو فیس ہوتی ہیں, کسی کا مذاق اڑا دینا, کسی کو کسی بات کے اوپر تانا دے دینا, اور یا کسی کو برے نام سے پکار لینا. اب یہ سارے کے سارے وہ چیزیں ہیں جو دوسروں کا دل دکھاتی ہیں, اور اس دل کو توڑنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اسی طریقے پر 3 برائیاں وہ ہیں جو کہ پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں. کسی کے بارے میں خام خواہی کا سوء ظن, برا گمان, کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے, یا پھر یہ ہے کہ کسی کے ٹوہ میں لگے رہنا, اور اس کے کچھ معاملات ہیں پرسنل ذاتی, اور ایک ہے کسی میں کوئی برائی ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا. دیکھیے آپ میں کوئی برائی میں محسوس کرتا ہوں تو خیر خواہی کیا ہے, میں آپ سے ملوں اور کہوں کہ آصف صاحب یہ چیز آپ کی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, اس کو آپ ٹھیک کر لیں, اس سے اصلاح ہوگی. اور تنہائی میں مجھے یہ کام کرنا ہے, سب کے سامنے کروں گا تو بھی آپ کی توہین ہوگی, میں آپ کو سب کے سامنے گویا شرمندہ کر رہا ہوں. لیکن غیبت سے حاصل کیا ہوگا, ایک لذت ملتی ہے, اور ہم محفلوں کے اندر بیٹھ کے غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اور غیبت کے بارے میں کہا کیا کہ یہ تو ایسے ہے جیسے کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا. یہ تمام چیزیں بھی تثفیف کے ذیل میں آتی ہیں. یہاں پر ایک چیز جو ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بالآخرت اور آخرت کا جو یقین ہے اور اس کا ایک خوف جو ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنے اعمال درست کرے,
یہ بہت قوی ایمان ہے، یہ بہت جس کہیں کہ میجر ایلیمنٹ ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، اس میں سے کون زیادہ فوقیت رکھتا ہے، یا اہمیت کے لحاظ سے تو دونوں برابر نظر آتے ہیں؟ نہیں، اصل میں دیکھیے سب سے بنیادی اہمیت تو کس کی ہے؟ ایمان باللہ کی۔ ایمان باللہ کی۔ ہمارا دین دین توحید ہے۔ ہم اس دین میں داخلی کب ہوتے ہیں؟ جبکہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ پھر باقی جو ایمانیات ہیں، ایمان بالرسالت ہو، ایمان بالآخرت ہو، ایمان بالملائکہ ہو، یا ایمان تقدیر پر ہو، یہ سب کے سب جتنے ایمانیات ہیں یہ اسی نقطہ توحید کی تفسیریں ہیں۔ مثال کے طور پر آخرت ہے، تو آخرت میں جواب دہی کس کے سامنے کرنی ہے؟ اللہ کے سامنے کرنی ہے۔ ہمارے سارے کے سارے اعمال کس کے علم میں ہے، اور کون ان کو کرامن کاتبین کے ذریعے سے محفوظ کرا رہا ہے؟ اللہ محفوظ کرا رہا ہے۔ تو سب سے اہم ایمان اللہ کا ہے۔ لیکن اب ایمان بالآخرت کی افادیت کیا ہے؟ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ عملی اعتبار سے یہ بڑا اہم ہے کہ عمل پر سب زیادہ اثر انداز یہ ہوتا ہے۔ قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالرسالت ہے۔ وہی شخص مسلمان ہوگا جو تمام رسولوں پر ایمان رکھے۔ کسی ایک رسول کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ یہودی یہی تو کہتے تھے کہ بھائی ہم کچھ رسولوں کو مانیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے۔ سورہ نساء میں آتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ قانونی اعتبار سے مومن صرف وہ ہے کہ جو یہ کہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی جدا نہیں کرتے۔ تو قانونی اعتبار سے اہمیت ایمان بالرسالت کی، لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے عملی اعتبار سے اہمیت کس کی؟ ایمان بالآخرت کی۔ لیکن ان سب پر ٹاپ پر کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ آخرت کے دن کا مالک کون ہوگا؟ اللہ، مالک یوم الدین۔ رسول کس نے بھیجے ہیں؟ اللہ نے بھیجے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے۔ تو اللہ پر ایمان سب کے اوپر فائق ہے، باقی سارے ایمانیات وہ اسی کی جو ہے وہ شاخیں ہیں۔ کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ معاشرے کی اصلاح اس صورت میں ہوگی جب کہ ایمان بالآخرت لوگوں کے سامنے اس کو پوری طور پر بیان بھی کیا جائے اور لوگ اس کو اختیار بھی کریں، اور ایمان اس طرح لائیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے؟ جو بھی ہر عمل ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی حیثیت میں کر رہے ہیں یا کسی اور کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اس کا حساب و کتاب ہر ایک عمل کا آخرت میں ہوگا۔ دیکھیے آصف صاحب، فرض کیجیے آپ کا بچہ ہے، اگر آپ اس کو کہتے رہے نماز پڑھو نماز پڑھو، آپ ڈائریکٹ اس کو عمل کا حکم دے رہے ہیں، تو جب آپ گھر پہ ہوں گے وہ نماز پڑھے گا، نہیں ہوں گے تو نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے دل میں ایک ایمانی کیفیت پیدا کر دیں، اسے دینی محافل میں لے کر جائیں، ایمان کی باتیں سنیں، کچھ ایمان کی باتیں پڑھیں، اب انشاءاللہ آپ ہوں یا نہ ہوں اس کی سوچ کے اندر جواب دہی کا احساس ہے، وہ نماز خود بخود پڑھے گا۔ تو ہمیں زیادہ لوگوں کی فکر، ان کی سوچ بدلنے پر زیادہ زور دینا چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم زیادہ زور دینا شروع کر دیں ایکشنز پر اور عمل کے اوپر۔ ایک مرتبہ سوچ اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ سوچ خود بخود ہی عمل کی راہیں نکال لیتی ہے۔ تو اصلاح معاشرہ کے لیے اہم ترین کام کیا ہے؟ وہ ہے دلوں میں ایمان پیدا کرنا۔ آپ نے شروع میں آج آیت پڑھی تھی، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی پر اتر ہی آتا ہے۔ کیوں؟ ان رآہ استغنی، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بے پرواہی برتی گئی ہے، اس نے گناہ کیے ہیں، جھوٹ بولے ہیں، اس کو پکڑ اس کی نہیں ہوئی، پھر کیسے اصلاح ہو؟ پھر تو وہ اور دنیا میں غلط کام کرے گا، اس کو تو پکڑ کوئی ہے نہیں، بلکہ لوٹ مار کے جھوٹ بولنے کے فائدے مل رہے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک نبی آپ کے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ احساس ہوگا تو پھر آدمی باوجود وقتی فائدے کے، نقد فائدے کے، وہ نقصان برداشت کر لے گا، لیکن حرام سے غلط طریقے سے نقد فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ بہت شکریہ نوید صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے اس پروگرام میں آخرت اور اس کا ایک گہرا تعلق ہمارے معاملات کی اصلاح کے ساتھ ہے، اس پر ہم نے بات کی ہے۔ ہماری یہ محفلیں انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔